السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ برہان پلیز اسٹاپ دا کار۔ رباب خوف سے روتی اسے روکنے لگی جو فل 100 کی سپیڈ سے گاڑی ہواؤں میں اڑا رہا تھا، صرف اسے ڈرانے سزا دینے کے لیے۔ کتنی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ جب تک تم انکار نہیں کرو گی یہ گاڑی نہیں رکے گی، برہان طنزیہ مسکراتا بولا۔ اچانک سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکر ہو جاتی اگر وہ ہاں نہ کہتی۔ وہ اسے شادی سے انکار کے لیے کہہ رہا تھا۔ برہان، رباب کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو یار۔ رباب خوف سے گہرے گہرے سانس لیتی بے ہوش ہو گئی۔ برہان بری طرح ڈر گیا۔ اس کی بری حالت دیکھ اب ڈیڈ کو کیا جواب دے گا؟ ڈیم اٹ، اگر مر گئی تو میں بری طرح پھنس جاؤں گا۔ غصے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک نگاہ اس معصوم کے چہرے پر ڈالی تو بات سنو میری۔ سیڑھیاں اترتے اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ جی؟ وہ سر اٹھائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو اسے بولنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ ہر وقت بس یہ جیلی کھانے میں مصروف رہتی ہو۔ اس کے ہاتھ میں جیلی کا باؤل دیکھتے وہ گرایا۔ یہ مجھے پسند ہے۔ وہ کھڑی ہوتی باؤل اپنے ساتھ لگاتے منمنائی۔ پسند ہے؟ 21 سال کی ہو اور حرکتیں تمہاری اپنے قد کی طرح 2-3 سال کے بچوں والی ہیں۔ برہان کرک لہجے میں بولا۔ میں بچی نہیں ہوں۔ باؤل ٹیبل پر پٹکتی وہ ایڑیوں کے بل پر اونچی ہونے کی کوشش کرتی دبی دبی آواز میں احتجاجاً بولی تو برہان کے چہرے پر تمسخر پھیلا۔ ہاں پتہ ہے مجھے۔ اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بمشکل اس کے کندھوں تک بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ برہان کا انداز میں طنز تھا جس کو محسوس کرتی رباب اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ خیر چھوڑو، اب میری بات غور سے سننا۔ آج میرے فرینڈز گھر پر آ رہے ہیں، لہٰذا اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے گم ہو جانا۔ ان کے سامنے بالکل مت آنا۔ برہان وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ جانے کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوستوں کو رباب کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے۔ رباب نے بنا کچھ کہے سرخ چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہا ہے یا بس خالی سر ہلانے کے لیے ہی کھڑی ہو؟ برہان اس کے خاموشی سے سر ہلانے پر چڑھتا ہوا بولا۔ جی آ گئی ہے سمجھ، نہیں آؤں گی آپ کے دوستوں کے سامنے۔ رباب نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں صرف جیلی کے باؤل پر تھیں۔ گڈ فار یو۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا اور جان بوجھ کر اس کا جیلی کا باؤل اٹھاتا کچن کی طرف بڑھ گیا تاکہ کک کو اپنے دوستوں کے لیے ڈنر کا مینیو بتا سکے۔ رباب اس کے مڑنے کے بعد اس پر ہی نظریں ٹکا گئی۔ پہلے تو دل ہی اس کے پاس تھا، اب وہ جیلی بھی کھانے نہیں دینے والا تھا۔ باؤل بھی ساتھ لے گیا۔ وہ تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ کچن کی دہلیز پار نہیں کر گیا۔ رباب اس کے جانے کے بعد سر جھٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ جلد از جلد فریش ہو کر اس کے دوستوں کے آنے سے پہلے اپنی بھوک کا علاج کر سکے۔ وہ نہا کر اپنے بال ڈرائی کرتی کمرے کا دروازہ کھولنے لگی جب باہر سے برہان اور اس کے دوستوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب کیا کروں؟ رباب نے شہادت کی انگلی اپنے دانتوں تلے رکھتے ہوئے سوچا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جلی کھانے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ڈنر تک اس کی بھوک مزید نہ بڑھے۔ وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ لاؤنج سے لڑکوں لڑکیوں دونوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی دوستیں لڑکیاں بھی تھیں۔ رباب نے غصے سے سوچا۔ وہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولتی وہاں سے جھانکنے لگی۔ 2 لڑکے ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور 2 ہی لڑکیاں دوسرے صوفے پر تھیں۔ جب اس کی نگاہ برہان کی طرف اٹھی، ایک لڑکی اس کے قریب اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھی ہنس ہنس کر برہان اور باقی سب سے باتیں کرتی رباب کو جلتے توے پر بٹھا گئی۔ وہ ٹھک سے دروازہ بند کرتی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکنے لگی۔ بھوک کا احساس مزید بڑھا تھا۔ اپنے رخساروں پر بہنے والے آنسو بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی گال سرخ کر گئی تھی۔ جب وہ اپنی دوست کے اتنے نزدیک بیٹھ سکتے ہیں تو کیا میں باہر جا کر کھانا نہیں کھا سکتی؟ خود سے بڑبڑاتی اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس کا دروازہ ٹھک سے بند ہوا جس کی آواز سنتے سب لوگ ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ برہان نے غصے سے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ جب اس نے منع کیا تھا پھر وہ باہر کیا لینے آئی تھی؟
سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ خجل سی ہوتی سر جھکا گئی۔ واہ بھائی برہان، سارا حسن تو نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ شہید نے پہلے رباب کو پھر برہان کے پاس بیٹھی انم کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ہی شہید کی شوخ طبیعت سے واقف تھے۔ اس کی بات سنتے برہان نے جبڑے بھینچے، پر سب کا لحاظ کرتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ رباب ہے میری کزن۔ برہان نے شہید کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ شہید برہان کے گھورنے پر سٹ پٹاتا ہوا رباب سے نظریں ہٹا گیا۔ رباب ادھر آؤ، میرے فرینڈ سے ملو، برہان سنجیدگی سے بولا۔ وہ جو وہاں سے بھاگنے والی تھی، برہان کی آواز پر اسٹل ہوئی، پر جلد ہی ہوش میں آتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے سامنے جاتی سلام کر گئی۔ ارے آئیے آئیے رباب، بیٹھیے، میرا نام شہیر ہے، یہ سائن ہے۔ شہیر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا تعارف کروانے لگا۔ اور یہ دونوں چپکلیاں ہیں، میرا مطلب سمرا اور فروا۔ ان دونوں کی گھوری پر تیزی سے ان کا سیدھا نام لے گیا۔ اور برہان کے ساتھ جو بیٹھی ہے وہ، شہید ابھی بول رہا تھا جب انم نے اسے ٹوک دیا۔ رہنے دو تم شہید، میں اپنا تعارف خود ہی دوں گی۔ ہیلو رباب، آئی ایم انم مجیب، برہان کی ہونے والی وائف۔ انم ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی تنقیدی نگاہوں سے اس کو دیکھتی، پہلے شہید سے اور پھر رباب سے مخاطب ہوئی۔ انم کو اس کی سرخ رنگت دیکھتے جانے کیوں جیلسی ہوئی تھی۔ وہ رباب کو دکھانے کے لیے برہان کے مزید قریب ہو گئی۔ اس کی بات پر رباب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر برہان کو دیکھا تھا، جو مسکراتا ہوا انم سے پھر باتوں میں مصروف ہو گیا، جیسے انم کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ رباب کو ایک بار پھر شہید نے مخاطب کر لیا، وہ جانے اسے کیا کہہ رہا تھا، پر رباب تو بس کنکھیوں سے انم اور برہان کو ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ رباب جاؤ کھانا دیکھو۔ شہید کی نظریں اس پر مرکوز دیکھتے برہان نے دانت پیستے ہوئے اسے اٹھایا، جو وہاں جم ہی گئی تھی۔ اس کو چاہیے تھا خود اٹھ کر چلی جائے، پر نہیں، اس کی عقل میں یہ بات کون ڈالتا؟ رباب کو خود بھی وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر اٹھ کر کیسے جاتی، اس لیے ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن برہان کے کہنے پر وہ لمحوں میں وہاں سے غائب ہوئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اندر سے آتی خوشبوؤں نے اس کے اندر ایک بار پھر سے بھوک کا احساس جگا دیا۔ وہ کک سے مہمانوں کے لیے کھانے کا پوچھنے لگی، جس نے کہا تھا تیار ہو چکا ہے۔ اس کو کھانا ٹیبل پر لگانے کا کہتی، خود اپنے لیے ٹرے بنواتی وہ کچن کے دوسرے دروازے سے نکل کر بیک یارڈ میں آ گئی۔ وہ سب لوگ ہنسی مذاق میں کھانا کھا کر فارغ ہوئے، جس کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ نکلنے والے تھے۔ جاتے جاتے شہیر کو رباب یاد آ گئی۔ برہان، رباب کہاں ہے بھائی؟ ہم جا رہے ہیں اور وہ ہم سے ملنے بھی نہیں آئی۔ شہیر کے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاں، وہ انجان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتی، برہان دانت پیس کر بولا، پر مجال ہو جو شہیر نے ذرا سا بھی اثر لیا ہو۔ انم جانے سے پہلے آگے ہوتے برہان سے گلے ملتی اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑ گئی۔ وہیں دور اندھیرے میں کھڑی رباب نے یہ منظر سلگتی نگاہوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو برہان بھی اندر واپس چلا گیا۔ رباب اندھیرے سے نکل کر مدھم روشنی والے لان میں ٹہلنے لگی۔ اسے شدت سے اپنے تایا ابو کی یاد آ رہی تھی، جنہوں نے کہا تھا وہ کل صبح کی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے۔ وہ کھڑی اپنی سوچ میں گم تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا گمان ہوا۔ رباب نے پلٹ کر دیکھا تو اس سے بہت ہی کم فاصلے پر برہان کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر خوف زدہ ہوتی تیزی سے 2 قدم پیچھے لے گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا، تو پھر تم باہر کیوں آئی؟ برہان اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچتا شعلہ گلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، میری مرضی۔ رباب کو جب انم کا اس کے ساتھ چپک کر بیٹھنا یاد آیا تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے وہ بھی اسے گھور کر بولی، تمہاری مرضی تو میں نکالتا ہوں، کس نے کہا تھا وہاں آنے کو؟ اکیلی لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی تھے۔ برہان نے اس کے دونوں بازو جکڑ کر کمر کے پیچھے لگاتے ہوئے کہا۔ رباب کی آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ بھی ایک لڑکی کے بالکل پاس بیٹھے تھے، میں تو پھر سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر ضبط کرتی اپنی آواز کو بمشکل نارمل رکھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، تو مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ انم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، جبکہ وہاں تمہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ برہان سرد لہجے میں بولتا اس کے بازو چھوڑ گیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا
کہ اپنی بات سے اس کے معصوم دل پر برچیاں چلا چکا ہے۔ اب کیوں خاموش کھڑی ہو؟ بولو کچھ۔ دوبارہ میرے دوستوں کے سامنے مت آنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ برہان اسے اسٹل کھڑا دیکھتا وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے وہ رباب کو دوبارہ مخاطب کرتا اس کا موبائل بجنے لگا جہاں پر انم کی کال تھی۔ اسکرین پر لگی انم کی تصویر رباب بھی دیکھ چکی تھی۔ برہان نے سائڈ پر ہوتے ہوئے کال اٹھائی تو رباب نفی میں سر ہلاتی اندر بھاگ گئی۔ وہ 7 سال کی تھی جب اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ اس کے بعد اس کی تائی امی نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ بہت محبت کرتی تھی اس سے۔ وہ اس کی تائی بھی تھی اور خالہ بھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور تائی کے منہ سے یہی سنتی آئی تھی کہ برہان کی دلہن رباب ہی بنے گی۔ جانے کب اس کے دل میں برہان کے لیے جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ 13 سال کی تھی جب تائی کی بھی دل کے مرض کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ تب سے ہی برہان خود سر ہو گیا تھا۔ اپنے بابا کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کا ہر حکم مانتا تھا، لیکن رباب سے اس کو شدید چڑ تھی کیونکہ اس کی ماں کا اپنی بہن کے جانے کے بعد زیادہ تر وقت رباب کے ساتھ گزر جاتا۔ اسی وجہ سے وہ برہان کو وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اسی وجہ سے رباب برہان کو زہر لگنے لگی۔ تایا نے دونوں کی ہی بہت اچھی پرورش کی تھی اور پھر اس بار وہ اپنی میٹنگ میں جانے سے پہلے رباب کو یہ اشارہ دے گئے کہ واپسی پر ان دونوں کی شادی ہوگی۔ پر یہاں تو برہان انم کو اپنے لیے پسند کیے بیٹھا تھا۔ اسی بات پر اس کا دل رو رہا تھا جس کو اس نے اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھایا تھا۔ اس کے دل میں تو کوئی اور ہی بسا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بھی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ آخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ وہ آڑی ترچھی لیٹی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ مکمل کھلا تھا۔ برہان جو اس کے کمرے کا دروازہ نیم وا دیکھتا اس کو سنانے آیا تھا۔ اس کو یوں سوتا دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا، اس پر کمفرٹ درست کرتا، لائٹس آف کر کے باہر نکلتا۔ کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ اگلی صبح ناشتے پر ان دونوں کے ساتھ راشد صاحب بھی تھے جن کو دیکھ کر وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے۔ ان کے بنا ان کو ملک مینشن بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے کھانے کی ٹیبل پر رونق سی لگ گئی ہو۔ برہان پہلے آفس کے لیے نکل گیا، وہیں راشد صاحب خود رباب کو یونیورسٹی چھوڑنے گئے۔ اس کے بعد آفس کے لیے نکلے۔ وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جب ملازمہ نے راشد صاحب کا پیغام دیا، اس لیے ہی اس وقت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈیڈ آپ نے مجھے بلایا؟ ان کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بیٹھو برہان۔ راشد صاحب سیدھے ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ برہان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ برہان اب تم ماشاءاللہ سے 28 کے ہو چکے ہو، شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اپنا چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھتے انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ برہان بے چینی سے بولا۔ رات ہی تو اس کی انم سے شادی کے بارے میں بات ہوئی تھی جس کا کہنا تھا وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جلدی نہیں ہے برہان، میں اپنے پوتا پوتی کا منہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی جلد از جلد۔ راشد صاحب خفگی سے بولے۔ ڈیڈ یار ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ برہان ہنستے ہوئے بولا۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، بس اب تم شادی کے لیے ہاں کر کے اپنے ڈیڈ کو خوش کر دو۔ میں چاہتا ہوں تم رباب سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ راشد صاحب بھی مدھم سا مسکرا کر بولے۔ ڈیڈ رباب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برہان حیران پریشان ہوا۔ ان کی بات سن کر اسے سمجھ ہی نہیں آیا کس طرح کا ری ایکشن دے۔ ہاں رباب، اس میں کیا برائی ہے برہان؟ گھر کی بچی ہے، میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد اس کے پاس تمہاری صورت میں ایک مضبوط صاحبان ہو۔ راشد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیڈ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ان کے جانے والی بات پر تڑپتا ہوا جذبات میں بہتا ہاں کر گیا۔ راشد صاحب تو اس کی ہاں پر نہال ہو گئے۔ وہ اس کو سینے سے لگاتے بخوشی اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے ایک اچھا بیٹا ہونے کا خطاب دے گئے۔ وہ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد باہر نکلا تھا۔ لاؤنج میں ڈم لائٹس آن تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا پر جانے وہ کہاں سے نکلتی ایک دم ہی اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ برہان کا دماغ گھوما۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ راشد صاحب کا خیال کرتا دبی آواز میں گرایا۔ ایک تو پہلے ہی ہاں کرنے پر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، اوپر سے یہ لڑکی اسے مزید غصہ دلانے والے کام کر رہی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ گارڈن ہے اور میں یہاں گھوم کر صبح کی تازہ ہوا لے رہی ہوں۔ رباب تیکھے لہجے میں بولی۔ واٹ؟
नींद में चल रही हो क्या, जो आधी रात में सुबह की ताज़ा हवा खाने निकली हो? बुरहान घूमते हुए उसको झिंझोड़ कर बोलता पीछे हटा। उसे लग रहा था कि रुबाब सच में नींद में है, जो रात के 12 बजे उससे गार्डन और ताज़ा हवा की बातें कर रही है। मैं नींद में नहीं हूँ, आप ही पता नहीं अपनी किन सोचों में गुम आधी रात को भटकती आत्मा की तरह लाउंज में घूम रहे हैं। केट गेट का भी होश नहीं। अभी अगर आप जैसे पत्थर से टकराकर मैं गिर जाती तो? वो अपने सर पर हाथ रखकर मसलती हुई बोली। वो तो अपने लिए पानी लेने बाहर निकली थी, जब अचानक ही वो जनाब पता नहीं कहाँ से आ रहे थे गायब दिमागी में। उससे टकराते उसका दिमाग घूम गया। रुबाब को लगा वो किसी पत्थर पर सर मार चुकी है। उसके सर में अभी तक इतना शदीद दर्द उठ रहा था। मैंने होश भुलाया हुआ था या तुम मुझसे टकराई हो, मैं तुमसे नहीं, बुरहान सख्त लहजे में बोला। इस वक्त उससे बात करते वो भूल चुका था कि राशिद साहब के पास उसी से शादी करने के लिए हाँ करके आते वो बुरी तरह परेशान हुआ था। हाँ, मैं ही टकराई हूँ। सीधा चलते चलते मैंने अचानक से अपना रास्ता बदल दे सीढ़ियों की तरफ जाने की जगह किचन का रुख किया था। आप बिल्कुल सीधा चल रहे थे, लेकिन देखे 11:30 होने वाले हैं और मुझे शदीद नींद आ रही है। पर इससे पहले मुझे पानी पीना है। आपसे लड़ने की कैपेसिटी नहीं है मुझ में, सो मैं जा रही हूँ। आप यहाँ बैठकर सोच लें, मैं टकराई थी या आप? वो तर करके बोलती अपना बाजू छुड़वाती किचन में गायब हो चुकी थी। बुरहान ने होंक बनते उसको जाते हुए देखा, जो उस पर तंज करके उसे ये बता गई थी कि वो टकराया था, ना कि रुबाब। वो सर झटकता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसे एक बार फिर याद आ गया कि वो उस चूंटी से शादी के लिए हाँ करके आया है। शिट। अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर मारता हुआ बोला। अगर वही याद आ जाता तो उसको कह देता कि वो डैड के पूछने पर इनकार कर दे, पर अब वो क्या करता? वापस नीचे जाने का मूड नहीं था, इसलिए ही बिस्तर पर ढह गया। अगले दिन वो जल्द ही ऑफिस चला गया। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसके पीछे राशिद साहब जब रुबाब को यूनिवर्सिटी छोड़ने गए तो उन्होंने भी रुबाब से पूछ दिया और एक तरह से बता भी दिया था। रुबाब हैरान हुई थी कि वो तो अनम से शादी करना चाहता था, फिर रुबाब से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? लेकिन वो अपने ताया अब्बू को इनकार किसी सूरत नहीं कर सकती थी, इसलिए ही उनके पूछने पर खामोशी से इस बात में सर हिला गई। शाम के खाने पर भी वो नहीं था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक घर में होते हुए भी उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जब राशिद साहब ने उन दोनों को खबर की थी अगले जुम्मे उन दोनों का निकाह और रुखसती होगी, जहां रुबाब के लिए ये बात बहुत खुशकुन थी, वहीं बुरहान के सर पर बम बनकर फटी थी। वो गड़बड़ा सा गया। उसे जैसे ही पता चला रुबाब आज यूनिवर्सिटी गई है, वो उसकी छुट्टी के वक्त ड्राइवर को इन्फॉर्म करता खुद उसे लेने पहुंच चुका था। यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी कार रोकते वो ग्लासेस लगाए कार से टेक लगाए खड़ा अनम से मैसेज पर बात कर रहा था। रुबाब यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो सामने ही उसे खड़ा देखकर उसने इर्द गिर्द लड़कियों को देखा। कितनी ही लड़कियों की नजरें उस पर थी। वो बुरहान को घूरती हुई उसके करीब जा खड़ी हुई। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी तक तशरीफ ले ही आए हैं तो बाहर टेक लगाकर खड़े होना जरूरी था, कार में नहीं बैठ सकते थे? वो अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर बोलती, बुरहान को हैरत से सर उठाकर खुद को देखने पर मजबूर कर चुकी थी। बैठो। बुरहान मोबाइल पॉकेट में डालता दरवाजा खोलते सर लहजे में बोला, तो रुबाब बिना असर लिए बैठ चुकी थी। बुरहान भी दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। डैड ने तुमसे शादी के हवाले से कोई बात की है? बुरहान ने कार स्टार्ट करके रोड पर डालते हुए बात शुरू की थी। जी, रुबाब मध्यम लहजे में बोली, अपनी उंगलियों से खेलने लगी। इनकार कर दो। बुरहान ने सपाट लहजे में 2 लफ्ज कहे। जी? वो हैरत से गोया हुई। एक बार मैं कहा समझ नहीं आता क्या तुम्हें? बुरहान गुर्राया। मैं ताया अब्बू को इनकार किसी सूरत नहीं करूंगी, आप खुद कर दें। रुबाब नफी में सर हिलाती तेज लहजे में बोली, तो तुम इनकार नहीं करोगी? बुरहान ने उसको चैलेंज करती निगाहों से देखा। नहीं। रुबाब ने नफी में सर हिलाया। ठीक है। बुरहान ने इस बात में सर हिलाते कार का गियर तब्दील किया। बुरहान प्लीज स्टॉप द कार। आप क्यों कर रहे हैं ये? रुबाब खौफ से रोती उसे रोकने लगी, जो फुल 100 की स्पीड से गाड़ी हवाओं में उड़ा रहा था, सिर्फ उसे डराने सजा देने के लिए। कितनी जगह पर एक्सीडेंट होते हुए बचा। बुरहान बिना उसकी एक भी सुने कार चला रहा था। रुबाब ने तेजी से उसके हाथ पर हाथ रखते रोकना चाहा, पर वो हाथ झटक गया। जब तक तुम इनकार नहीं करोगी ये गाड़ी नहीं रुकेगी।
برہان تنزیہ سا مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ کرو گی انکار یا نہیں؟ برہان سپاٹ لہجے میں بولتا ریس پر پھر سے پاؤں رکھ گیا۔ ہاں کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ اچانک سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکر ہو جاتی اگر وہ ہاں نہ کہتی۔ وہ اسے شادی سے انکار کے لیے کہہ رہا تھا، وہ بھی جس پر وہ پورے دل سے راضی تھی۔ اس وقت اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے برہان کی فکر تھی، اسے اپنے تایا جان کی فکر تھی۔ اگر ان دونوں کو کچھ ہو جاتا تو تایا ابو کیا کرتے؟ یہی سوچ اس کو برہان کو جواب دینے پر مجبور کر گئی۔ اس کے ہاں کرتے ہی برہان نے مہارت سے سامنے والی کار کو کراس کرتے ہوئے اپنی کار سائڈ سے نکالتے ایک طرف کر کے روک دی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے محسوس ہونے والے انداز میں بیٹھا مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ برہان، رباب نے گہرے گہرے سانس لیتے چکراتے سر کو اس کی طرف موڑتے ہوئے اسے پکارا۔ برہان نے اس کے انداز پر گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا۔ شٹ، رباب کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو یار۔ برہان اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ رباب خوف سے گہرے گہرے سانس لیتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ برہان بری طرح ڈر گیا۔ اس کی بری حالت دیکھ کر وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے کار سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالتا ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ ڈیڈ کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوال بری طرح اس کے دماغ میں گھوما تھا۔ ڈیم اٹ، اگر مر گئی تو میں بری طرح پھنس جاؤں گا۔ ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپاتے اس کے رسپانس نہ دینے پر بولا۔ غصے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ونڈ سکرین سے نظر ہٹاتے ایک نگاہ اس معصوم کے چہرے پر ڈال گیا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اسے پشیمانی سی ہوئی تھی، پر صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی۔ وہ انم سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کل ہی اس بارے میں انم سے بات کرنے والا تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہی ڈاکٹر نے کہا وہ شدید سٹریس کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ اسے لیے ملک مینشن کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار کار میں خاموشی تھی اور کار کی سپیڈ نارمل تھی۔ وہ اس کو گھر اتارتے خود آفس چلا گیا۔ رباب تب سے ہی کمرے میں بند تھی، رات کو بھی باہر نہیں نکلی۔ مزید 3 دن گزر گئے تھے۔ وہ نہیں جان سکا تھا کہ رباب نے ڈیڈ سے بات کی ہے یا نہیں۔ اس کو نہ ہی انم سے بات کرنے کا وقت ملا۔ اس نے انم سے ایڈریس دیا تھا جہاں وہ کام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ آج شام کو وہ اسے ملنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، اس کے بعد ڈائریکٹ وہیں جانے والا تھا۔ وہ اس آفس کے باہر پہنچا جہاں کا ایڈریس انم نے میسج کیا تھا۔ باہر کھڑا گارڈ اس کو روکنے لگا تو اس نے انم کا حوالہ دیا۔ پھر اس نے اپنا بزنس کارڈ نکال کر دکھایا جس پر وہ گارڈ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک سائڈ پر آفس روم بنے ہوئے تھے۔ اس نے ریسیپشن پر اپنا کارڈ دکھاتے انم سے ملنے کا کہا۔ ریسیپشنسٹ نے اس کو بتایا تھا انم شوٹ میں بزی ہے، اگر وہ چاہے تو ویٹنگ روم میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن برہان نے اسے کہا تھا وہ بتا دے انم کہاں ہے، وہ وہیں بیٹھ جائے گا۔ ریسیپشنسٹ اس کو بیسمنٹ میں لے گئی جہاں جاتے ہی اندر کا ماحول دیکھتے وہ حیران ہوا۔ انم نہایت ہی نازیبا کپڑوں میں کھڑی کسی ایڈ کے لیے شوٹ کروا رہی تھی۔ اس کے گرد 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں اس کے میک اپ کا سامان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ہیئر ایسیسریز تھی، وہی اس کو پوز بتا رہا تھا اور ایک ان سب پر چیک کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکیاں ایک طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے کپڑے بھی انم ہی کی طرح تھے۔ کافی سارے لوگوں میں گھری انم شوٹ کروا رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ برہان کی طرف اٹھی، انم اسے دیکھ کر مسکرائی۔ برہان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہاں بیٹھے باس، کمپنی کی آنر کی نظر جب برہان پر پڑی تو اتنے بڑے بزنس مین کو اپنے آفس کے بیسمنٹ میں دیکھتے وہ اس کی آؤ بھگت میں لگ گیا۔ وہ برہان کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ شوٹ سے فری ہو کر آ جاؤ، پارکنگ میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ برہان جاتے وقت سرد لہجے میں انم کو کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس نے اس کمپنی کے باس سے بہت مشکل سے جان چھڑائی۔ اس وقت وہ پارکنگ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جس کو دیکھتے برہان کا غصہ حد سے سوا تھا۔ انم آدھے گھنٹے بعد فری ہو کر باہر آئی۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ چہکتی ہوئی اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، پر برہان بت بنا خاموش بیٹھا کار چلاتا رہا۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر برہان کے اس رویے کی وجہ کیا تھی۔ برہان نے کار ایک ریسٹورنٹ کے احاطے میں روکی۔ وہ اس کے لیے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا قدرے الگ کونے میں آ گیا۔ انم تم یہ شوٹ کیوں کروا رہی تھی؟ کھانا آرڈر کرنے کے بعد اس کا سب سے پہلا سوال یہی تھا۔ کیا مطلب برہان کیوں کروا رہی تھی؟ میں ماڈل ہوں اور ڈیفرنٹ ایڈز کے لیے شوٹ کرتی رہتی ہوں۔ انم ناسمجھی سے مسکرا کر بولی۔
पर मैं चाहता हूँ तुम ये छोड़ दो। बुरहान ने संजीदगी से कहा। बुरहान, तुम इतने कंजर्वेटिव हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अनम ने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा। अनम, इसमें कंजर्वेटिव होने की बात कहाँ से आ गई? डैड चाहते हैं मैं शादी कर लूं, और जब मैं तुम्हें डैड से मिलवाऊंगा तो क्या कहूंगा कि तुम क्या करती हो, और इस हुलिये में मिलने जाओगी तुम डैड से? बुरहान संजीदगी से बोला। वेट अ मिनट, किसने कहा हम अभी शादी कर रहे हैं? बुरहान, अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, मैं अब इसको बीच में छोड़ दूं? हरगिज नहीं। हम 4 साल बाद शादी का सोचेंगे। और तुम क्या दूध पीते बच्चे हो जो अपने डैड की मर्जी पर चलोगे? उन्हें सीधा जवाब दो कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। अनम उसको घूरते हुए बोली। अनम, वो मेरे डैड हैं, उनमें जान बसती है मेरी, और तुम किस तरह से बात कर रही हो? शादी तो हमारी होगी ही, वो भी डैड से मुलाकात के बाद, लेकिन तुम इस हुलिये में उनके सामने नहीं आओगी। बुरहान फैसला कुन अंदाज में बोला। बुरहान, मैं इस तरह के हुलिये में ही रहना पसंद करती हूँ। कल को जब मैं स्क्रीन पर आऊंगी तब भी तुम यही कहोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे तुम्हें ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और अगर तुम्हारे डैड में तुम्हारी जान बसती है तो कर लो उनकी मर्जी से शादी। मैंने सोचा नहीं था तुम पापास बॉय निकलोगे। अनम सर झटक कर हिकारत से बोली। उसके हिसाब से जिस कंपनी की तरफ से उसे ऐड मिला था वो बहुत बड़ी कंपनी थी, और अब आगे कामयाबी उसके कदमों में आने वाली थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि उस कंपनी का मालिक जब खुद बुरहान की आवभगत में लगा था तो उसने कहा था उसकी कंपनी नुकसान में जा रही है, तो बुरहान उसकी कंपनी के सारे शेयर खरीद ले, और बुरहान ने वो शेयर्स खरीद भी लिए थे, लेकिन कंपनी वही पहला ऑनर ही चलाने वाला था, वहां सीईओ रहकर। अनम, कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? बुरहान दरिश्तगी से बोला। ओ प्लीज, मैं इतने कंजर्वेटिव आदमी के साथ नहीं रह सकती। आई थिंक हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। अनम बिना किसी लगी लिपटी के बोलती बुरहान को हैरान कर गई। और वो सब क्या था अनम, जो तुम आए दिन मुझे शादी का बोलती थी, मुझसे इतने महंगे गिफ्ट्स लेती थी, यहाँ तक के प्रपोज करने में भी पहल तुमने ही की थी। बुरहान ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। हाँ, किया था मैंने तुम्हें प्रपोज, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी। तुम मुझे अच्छे लगे थे, मुझे लगा था जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, पर तुम तो मुझसे मेरे ख्वाब छीनने की बात कर रहे हो, जो मैं नहीं होने दूंगी। खाने से हाथ खींचती वो संजीदगी से बोली। बुरहान का गुस्से से बुरा हाल हुआ। वो खुद को समझती क्या थी, कब से मोहब्बत के राग अलाप रही थी, और अब कह रही थी वो उसके साथ नहीं रह सकती। बुरहान ने एक सर्द सी नजर उस पर डाली। अनम अंदर तक कांप गई। वो खाने का बिल टेबल पर फेंकने वाले अंदाज में रखता वहां से गायब हो गया। वो मुंह बनाकर हुंकारा भर गई। जब वेटर बिल लेकर आया, अनम ने बिल देखते जितना बिल बना था वो वेटर को दिया, और बाकी पैसे अपने बैग में रखती वो भी बाहर निकल गई। उसे बुरहान से नहीं, उसके पैसे से मोहब्बत थी। अब जब बुरहान का कहना था वो अपना प्रोफेशन छोड़ दे, अपना स्टाइल चेंज कर ले, तो उसे उस वक्त अपनी कंपनी का सीईओ बेस्ट लगा था, जो उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था। उसको वो सीईओ पसंद आया था। अब वो यकीनन उसको प्रपोज करने वाली थी। वो जब घर में दाखिल हुआ तो राशिद साहब और रुबाब के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। उसका दिल बुरी तरह धड़का। कहीं रुबाब ने डैड को इनकार न कर दिया हो। वो बालों में हाथ फेरता बेचैनी से बोलता हुआ आगे बढ़ा। अरे आ गए तुम, भाई 2 दिन रहते हैं तुम दोनों की शादी में, परसों से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, और तुमने मेरी बेटी को अभी तक शॉपिंग भी नहीं करवाई। राशिद साहब उसे आते देखकर कड़े तेवरों से बोले। बुरहान ने शुक्र का सांस लिया। ताया अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है, रुबाब ने संजीदगी से कहा तो उन दोनों ने ही उसकी तरफ देखा। बुरहान ने झिटक कर उसकी तरफ देखा था। उसको समझ आ गया था कि वो क्या बोलने वाली थी। क्या बात है बेटा, बोलो, राशिद साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। वो ताया अब्बू, रुबाब कुछ बोलने लगी थी कि बुरहान ने टोक दिया। डैड, मैं पूछ लूंगा इससे कि क्या कहना है। अभी मैं आपकी होने वाली बहू को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ, ले जाओ ना। चलो चलो लड़की,
اور کتنی دیر لگانی ہے تم نے؟ میں نے تمہیں میسج بھی کیا تھا کہ تیار رہنا، میں آ جاؤں گا تو چلیں گے شاپنگ پر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کرتا وہ تیزی سے بولتا۔ دونوں کو حیران چھوڑتے رباب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ان دونوں کی تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا تھا۔ ان کے جانے پر راشد صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، پھر ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تم پاگل ہو گئی تھی، کیا کہنے والی تھی تم ڈیڈ سے؟ برہان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب کیا کہنے والی تھی؟ آپ کی خواہش ہی پوری کرنے والی تھی، وہ تپی تپی سی بولی۔ اس کے انداز کو دیکھتے برہان کو بے ساختہ ہنسی آئی، پر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ جانے کیوں برہان کو آج بے حد خوبصورت لگا۔ کون سی خواہش پوری کرنے والی تھی، ذرا بتانا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ رباب اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ وہی خواہش جو اس دن پوری کروانے کے لیے آپ میری جان نکالنے کے در پر تھے۔ وہ پیچھے ہٹتی ناک سے کوڑ کر بولی، چلو آؤ شاپنگ کرتے ہیں ہماری شادی کی۔ کار پارکنگ میں کھڑی کرتے ہوئے برہان نے کہا۔ کیا مطلب؟ اب آپ نہیں چاہتے میں انکار کروں؟ رباب نے اس کا بازو پکڑتے آنکھیں جھپک جھپک کر پوچھا۔ ہاں، برہان نے گہری سانس بھرتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوہ تھینک یو اللہ، برہان صرف میرے ہیں۔ برہان کی کار سے باہر نکلتے ہی وہ خوشی سے بولتی، خود بھی کار سے باہر نکلتی برہان کے پیچھے بھاگی تھی۔ لگاتار 3 گھنٹے وہ دونوں مال میں خوار ہوتے اپنی شادی کی شاپنگ مکمل کر چکے تھے۔ وہ واپس آنے والے تھے جب شہیر راستے میں ان سے ملا۔ اوہ ہائے، تم دونوں یہاں؟ شہیر نے سر سے لے کر پیر تک رباب کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم دونوں یہاں۔ برہان رباب کے سامنے آتے اس کو مکمل اپنے پیچھے چھپا گیا۔ ویل، میں تو اپنی شاپنگ کے لیے آیا تھا، اب لگتا ہے جلد ہی تمہارے گھر آنا پڑے گا۔ شہیر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا معنی خیزی سے بولتا۔ برہان کا چہرہ سرخ کر گیا۔ وہ جلد ہی سمجھ چکا تھا کہ شہیر کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ شہیر میں شادی کر رہا ہوں، پرسوں نکاح ہے میرا رباب کے ساتھ، تم نے لازمی آنا ہے۔ برہان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا مدھم سا مسکرا کر بولا تو اس کے پیچھے کھڑی رباب نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے تایا ابو نے صحیح کہا تھا، وہ رباب کے لیے ایک مضبوط سائبان ثابت ہونے والا تھا۔ شہیر نے برہان کو حیرت سے دیکھا۔ تم رباب سے شادی کر رہے ہو، لیکن تم تو انم سے شادی کرنے والے تھے۔ شہیر پریشان ہو گیا۔ اس کو رباب بہت اچھی لگی تھی اور اب وہی اس سے دور جانے والی تھی۔ میں رباب سے شادی کرنے والا ہوں اور انم میری زندگی میں دور دور تک نہیں ہے، دوبارہ میرے سامنے اس کا نام بھی مت لینا، برہان نے درستگی سے کہا۔ جہاں شہیر نے حیرت سے اسے دیکھا وہی رباب بھی حیران ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو برہان انم کا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہا۔ ہمیں اجازت دو، گھر جانا ہے، بہت کام ہے، برہان کرک لہجے میں کہتا ہوا رباب کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ رباب اس کے ساتھ ساتھ چلتی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ برہان کار میں بیٹھتے اب بھی اس کی طرف ہی دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، وہ ہڑبڑا کر کہتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو برہان نے کار سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ آج مہندی تھی، ان کی پھپھو اور باقی سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ بہت خوبصورتی سے مہندی کا فنکشن مکمل ہوا۔ اس کی شادی کی خبر اس کے سب دوستوں تک پہنچ گئی تھی۔ شہیر اور انم کے علاوہ باقی سب نے اس کی مہندی اٹینڈ کی تھی۔ اگلے دن بارات تھی۔ برہان اور اس کے دوست اور کافی مہمان فارم ہاؤس سے بارات لے کر ملک مینشن آئے تھے۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ رباب تو بے حد خوش تھی، جبکہ برہان اگر خوش نہیں تھا تو مطمئن ضرور تھا۔ راشد صاحب کو خوش اور مطمئن دیکھتے وہ بھی پرسکون تھا۔ برہان تو اپنے دوستوں اور مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، جبکہ رباب کو پھپھو جان نے گھیر لیا۔ وہ اسے کتنی ہی دیر شوہر کو قابو کرنے کے طریقے بتاتے ہوئے اس کے کانوں سے دھوئیں نکالتی رہیں۔ بالآخر اس کی جان چھوڑتے انہوں نے اس کی کچھ کزنز کے ساتھ برہان کے کمرے میں اسے پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے انتظار میں تھی۔ برہان کافی وقت گزرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گنودگی میں جا رہی تھی۔
برہان ایک نظر اس کے سجے سورے روپ کو دیکھتا اپنے کپڑے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا، تب بھی وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ برہان لائٹ آف کرتا اپنی سائڈ پر آتا، اس کا لہنگا ہٹا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اس کو دیکھتا رہا۔ جب چین نہیں آیا تو آگے بڑھتے اس کی جیولری نکالتے وہ اس کو سیدھا کر کے بیڈ پر لٹا گیا۔ لیمپ آف کرتے وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے بازو ہٹا کر دیکھا تو اس کی نئی نویلی دلہن اس کے سینے پر سر رکھے مزے کی نیند سو رہی تھی۔ اس کی من موہنی صورت دیکھتے برہان کے جذبات بری طرح اجاگر ہوئے۔ وہ خود پر ضبط کرتا اسے پیچھے ہٹا گیا۔ جب وہ برہان کا ہاتھ پکڑتی ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کھینچ گئی۔ یہ لڑکی اب میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا بنا اس سے اپنا ہاتھ الگ کیے پیچھے ہو کر لیٹ گیا۔ جب ایک بار پھر سے وہ نیند میں کروٹ بدلتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اب برہان کی بس ہوئی تھی۔ وہ اس کو بیڈ پر پٹکتا اس کے اوپر آیا۔ وہ اس پر جھکتے اس کے ایک ایک نقش پر لب رکھنے لگا۔ اپنا سانس بند ہونے پر رباب ہوش میں آئی تھی۔ خود پر جھکے برہان کو دیکھتے اس کی آنکھیں مکمل کھلی۔ کس نے کہا تھا سوئے شیر کو جگانے کے لیے اب اٹھ تو؟ برہان اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ رباب اس کی سنگت میں مہکتا گلاب بنی تھی۔ ولیمہ بھی پرسکون گزر گیا۔ آج تو شہید اور انم بھی آئے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں یہ کنزرویٹو آدمی۔ انم چنگاریاں لیے رباب کو مبارکباد دے رہی تھی۔ سب کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ آپ کی نظر میں کنزرویٹو ہوں گے، میری نظر میں وہ پوزیسو ہیں۔ رباب بے تاثر لہجے میں بولتی انم کو حیران کر گئی۔ وہ سر جھٹکتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر برہان پر جا رہی تھیں جو بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ شہیر برہان کے اتنی گھوریوں اور اس کے عجیب رویے کے باوجود بھی رباب سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر جاتا اسے دیکھنے کے لیے۔ اس نے بہت جلد کچھ کرنے کی ٹھان لی۔ اے لڑکی، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے تیری شادی کو اور یہ کیا روکھی پھیکی بنی ہوئی ہے؟ چل جا کر کوئی گہرے رنگ کے کپڑے پہن اور زیور پہن کر آ، تیرا شوہر گھر آنے والا ہوگا۔ پھپھو سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی کک کو رات کے کھانے کا مینیو بتا کر آئی تھی۔ جب لاؤنج میں راشد صاحب کی آواز آئی تو وہ پانی کا گلاس لیتی ان کے پاس آئی تھی۔ جب پھپھو نے اس کو پکڑ لیا، ان کی باتیں سنتے رباب بری طرح گڑبڑائی۔ اسے کتنی چڑ تھی زیور پہننے سے، یہ تو وہی جانتی تھی، اور اب ان کے حکم پر وہ زیور پہننے اوپر جا چکی تھی۔ برہان آیا تو وہ برہان کے ساتھ ہی نیچے کھانا کھانے کے لیے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دونوں اوپر آئے تو برہان بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہی رباب اپنا نیکلیس کھولنے کی کوشش میں تھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ برہان کب سے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے نیکلیس سے الجھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس پہنچتا خود اپنے ہاتھوں سے نیکلیس کھول گیا۔ اس کی گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے۔ جب نہیں برداشت کر پاتی تمہاری سکن تو کیوں پہنا تھا یہ؟ برہان اس کی گردن سہلاتا ہوا بولا۔ پھپھو نے کہا تھا، وہ منمنائی۔ برہان نے بنا کچھ کہے اس کا رخ بدلتے اس کی سانسیں روکی۔ رباب سرخ پڑ گئی۔ سمجھ آیا کہ تمہیں کس کی بات ماننی ہے؟ جب میں نے تمہیں کسی بات پر فورس نہیں کیا تو پھر تم کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ برہان اس کا رخسار سہلاتے ہوئے بولا۔ برہان، رباب نے لرزتے لہجے میں اسے پکارا، مجھے تم ہر حال میں پسند آ گئی ہو۔ اب تمہاری جان مجھ سے زندگی بھر نہیں چھوٹنے والی۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لاتے ہوئے بولا تو رباب کی نظر جھک گئی۔ وہ خاموشی سے پڑی اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ آج وہ گھر میں اکیلی تھی۔ پھپھو جا چکی تھی۔ برہان اور تایا ابو آفس گئے تھے۔ پھپھو نے جاتے ٹائم بھی اسے شوہر کو اپنے قابو میں رکھنے کے کتنے ہی طریقے بتائے۔ جتنے دن وہ رہی تھیں اس پر سختی کرتی رہیں۔ دوسری طرف سے برہان اس کی جان ہلکان کیے رکھتا، الٹا اس کو خود کو نقصان پہنچانے پر غصہ بھی کرتا، جبکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کس کی سنے۔ آج پھپھو جا چکی تھی اور وہ اپنے سادہ سے حلیے میں ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، ان دونوں کو آنے میں بہت وقت تھا، اسی لیے تسلی سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔
حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر پر آنے والی تینوں ملازماؤں نے آج اکٹھے چھٹی لے لی تھی اور کک کو اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ آج شام کا کھانا وہ بنائے گی، اس لیے وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ ملک مینشن میں اکیلی تھی، بس باہر گیٹ پر ایک گارڈ کھڑا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے قریب کسی کا گمان ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے برابر ہی صوفے پر شہیر بیٹھا ہوا تھا، جس کو دیکھتے اس کی دبی سی چیخ نکلی۔ وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شہیر بھائی آپ یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں میں یہاں، اور بھائی مت بولو جانے من، تمہارا بھائی بن گیا تو وہ سب کیسے حاصل کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں؟ شہیر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا، نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا بازو چھڑوانے کی کوششوں میں تھی۔ کیا نہیں؟ تم بس میری ہو، تم پر اپنی چھاپ چھوڑ کر رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ برہان تمہیں کیسے اپناتا ہے۔ وہ جنونی انداز میں بولتا اس کو صوفے پر پھینک چکا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شہیر بھائی؟ آپ اپنے ہی دوست کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حیران کن انداز سے بولتی اٹھنے لگی جب شہیر اس کو دھکا دیتے واپس لٹا گیا۔ ارے جھوٹ ہے یہ سب، میں نے اپنے دوست کی بیوی پر نظر نہیں رکھی، الٹا اس نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ پہلی انم مجھے پسند کرتی تھی، وہ اس کو لے کر اڑ گیا، تم پسند آئی تو اس نے تم سے شادی رچا لی۔ اس کی شروع سے میری چیزوں پر نظر رہی ہے پر اب نہیں، تمہیں تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ شہیر زہر کھندہ لہجے میں بولتا، اس پر جھکا نہیں تھا۔ بچاؤ، رباب چلائے، پلیز شہیر بھائی ایسا نہ کریں، میں آپ کی دوست کی عزت ہوں۔ اسے خود پر جھکتا دیکھ کر وہ منتیں کرنے لگی جب شہیر کا قہقہا گونجا، پر اس سے پہلے کہ وہ حد پار کرتا کسی نے اس کو گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ میرے ہی گھر پر تو میری عزت سے کھلواڑ کرے گا؟ برہان بری طرح اسے مار رہا تھا۔ وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے اس کو مار مار کر ادمرا کر چکا تھا۔ رباب تیزی سے صوفے سے اٹھتی اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی۔ برہان میری بات سن، میں نے کچھ نہیں کیا، تیری اس بلبل نے مجھے خود گھر پر بلایا تھا، اس لیے ہی تو اس نے اپنے سب ملازموں کو چھٹی دے رکھی ہے۔ وہ مار کھاتے ہوئے بھی رک رک کر بول رہا تھا۔ اس کی بات سنتے برہان پیچھے ہٹا۔ رباب نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں برہان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ وہ روتی بھی اپنی صفائی دے رہی تھی، اپنے منہ سے بہنے والا خون صاف کرتا ہوا کھڑا ہوا اور اس کو خباثت سے دیکھنے لگا۔ برہان میں سچ کہہ رہا ہوں۔ برہان کے خود کو سرد نگاہوں سے دیکھنے پر وہ اٹک اٹک کر بولا، تو بتائے گا مجھے کہ مجھے کس پر یقین کرنا چاہیے؟ برہان نے گھما کر مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ چلاتا ہوا پیچھے ہٹا جب برہان ایک بار پھر اس پر لپک پڑا۔ وہ چلاتا ہوا برہان سے معافیا مانگتا اس کو خود پر سے ہٹانے لگا۔ برہان آپ کو میری قسم ہے، پلیز اسے چھوڑ دیں، رباب پیچھے سے چلائی تو برہان کا ہاتھ رکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے کہیں بھی نظر مت آنا، ورنہ میں تمہارا کیا حال کروں گا میں خود بھی نہیں جانتا۔ برہان پیچھے ہٹتا سخت لہجے میں بولتا اس کو دھکیلتا ہوا لاؤنج سے باہر نکال گیا۔ وہ وہاں سے غائب ہوا۔ رباب تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ برہان نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا، یوں کہ جیسے اس کو سب سرد و گرم سے بچا کر رکھے گا۔ وہ جانتا تھا آج رباب گھر پر اکیلی ہوگی، اس لیے اسے سرپرائز دینے کے لیے اسے لنچ کروانے لے جانے آیا تھا، پر سامنے جو اس کو دیکھنے کو ملا وہ اس کا دماغ ہلا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس ذلیل نے کچھ کیا تو نہیں نا تمہیں؟ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بولا تو رباب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے برہان نے اس پر جھکتے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ رباب حقیقت میں ڈر گئی تھی کہ شہیر جو اس کے ساتھ کرنے والا تھا اگر وہ سچ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی۔ شام میں راشد صاحب آئے تو انہیں بھی برہان نے بتا دیا اور ان کو اس نے کہا تھا کہ آپ گھر پر رہا کریں، آرام کیا کریں، آپ نے بہت کام کیا ہے، اب وہ خود کر لیا کرے گا۔ رباب کو برہان نے وقت کے ساتھ وہ واقعہ بھلا دیا تھا۔ اس کی یونیورسٹی ختم ہوتے ہی انہیں خوشخبری ملی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، جس کی وہ بے حد خوشی مناتے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔